یہ حکومت تو چاہتی ہے ایک ایجنڈا جس پر مذاکرات وہ تمام اپوزیشن سے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف بارہا کر چکے ہیں کہ آئیے مساک معیشت کرتے ہیں۔ تو حکومت کے جو مذاکرات کے پیرائے ہیں یا ان کی جو شرائط ہیں وہ مختلف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گائے بگائے ہم نے دیکھی، وہ مختلف ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے بھی، عمران خان کی رہائی اور پھر جوڈیشل کمیشن اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کچھ شرائط پر شروع ہوں گے یا بلا مشروط یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور یہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دو تین سوالات ہیں ذوق، وہ سامنے رکھ لیتے ہیں۔ آسان سے سوال ہیں، کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے، تو آپ کو کھل کے پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری کھکھیڑ ہے کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت کو مذاکرات کر کے ملے گا کیا؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا ایسی چیز ہے جو کہ حکومت کو چاہیے؟ حکومت تو چل رہی ہے، اور ابھی انہوں نے اپنی 2/3 اکثریت ایوان میں جو ہے وہ بتائی ہے کہ جی دیکھیں 26ویں ترمیم یہ پڑی ہوئی ہے، 26ویں ترمیم۔ تو پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے حکومت کو دینے کے لیے؟ یہ ہوا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا ہے جو کہ پی ٹی آئی کو چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ واپس دے سکتے ہیں؟ کیا حکومت اس حالت میں ہے کہ خان کو رہا کر دے؟ کیا حکومت اس حالت میں ہے کہ تمام اسیران کو جو یعنی جیل سے باہر نکال لے؟ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حکومت کے پاس وہ نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی کو چاہیے، اور پی ٹی آئی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ایسا جو کہ حکومت کو درکار ہو سکتا ہے۔ تیسری جانب دیکھ لیجئے، حکومت کی بجائے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے حساب کتاب ہوں، ان سے وہ مذاکرات کریں، تو ادھر سے تو صاف انکار ہے۔ ادھر سے تو 9 مئی کی تاریخ ابھی تک کیلنڈر میں باقی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک دفعہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگیں اور اس کے بعد آئندہ سے اچھے بچے بننے کی بات کریں تو ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، ابھی تو کافی دنوں سے یہ آواز بھی نہیں آئی۔ مجھے لگتا یہ ہے، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ مذاکرات کا کر کے حکومت تو ڈنگ ٹپا رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، چل تو رہی ہے، وہی کیبنٹ ہے، سب کچھ حساب کتاب ویسے ہی چل رہے ہیں، ڈنگ ٹپانا ہے کہ جی ہم تیار ہیں۔ اوپر سے جب ان کو پتہ لگا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو سکتی، تو انہی کے ساتھ بات کرنی ہے، تو وہی لیت و لال چل رہی ہے، کمیٹیاں بنیں گی، فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا، اور ابھی تک یہی نہیں پتہ لگا کہ کس بات پہ بات کرنی ہے۔ مذاکرات جو ہیں، اگر اس میں آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو وہ تو ایک ٹیبل ہوتی ہے، میز ہوتا ہے جس کے آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ایجنڈا ہوتا ہے، آپ بات کرتے ہیں اور اس کا جواب لیتے ہیں، اور کچھ درمیانی راستہ جو ہے اتفاق سے پاکستان اس کی تلاش میں ہے، کیونکہ ایک بڑا ڈیڈ لاک سا ہے سیاسی جس میں کہ ہم سب اس وقت موجود ہیں۔ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ دو طرفین جو ہیں، پی ٹی آئی کو لے لیں اور حکومت کو لے لیں، سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجوہات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کچھ سوالات کر کے۔ کس چیز پہ بات ہوگی؟ کون کس کو کیا دے سکتا ہے؟ مذاکرات کا مطلب کیا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ منیر نیازی صاحب نے، جو بھی آپ تجزیہ کر لیں وہ اس منیر نیازی صاحب کے اس شعر میں، اس مطلب میں موجود ہے، اور وہی صورتحال ہمیں سامنے آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ منیر نیازی صاحب نے جب یہ مطلع کہا ہوگا تو کیا ان کے سامنے یہ سچویشن ہوگی کہ پی ٹی آئی ادھر ہے، حکومت ادھر ہے، ادھر مینڈیٹ ہے، خان اندر ہے، اور اس کے بعد پورے سیاسی پس منظر پہ اور پیش منظر پہ ایک گھٹا سی چھائی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو اس مصرے پہ وہ بالکل مصداق ہے۔ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ آپ کوئی سوال کر لیجئے سیاسی، آپ کی یہ جو غیر یقینی اور بے یقینی کیفیت ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک سوال کے اوپر منتج ہوگی بات کے، ایک سوال اور سامنے ہوگا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے پیارے پاکستان کی اور اس کی سیاسی پیش منظر اور پس منظر کی۔ راستہ کیا ہے؟ نہ حکومت کے پاس کوئی راستہ ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس راستہ ہے۔ اس وقت کی آخری بات، پی ٹی آئی نے سارے اپنے کارڈز کھیل لیے ہیں، اور یہ ٹرمپ کا پتہ، یہ ٹرمپ کارڈ بھی
सिविल नाफरमानी का वो खेल लेंगे। वो IMF खेल लिया, उन्होंने बरतानिया खेल लिया, उन्होंने अमेरिका के लेजिस्लेचर खेल लिए, उन्होंने एहतजाज पे एहतजाज कर लिया, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर लिया। अब आखिरी ट्रंप का कार्ड पता लगा है, वो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, क्योंकि वो तो कार्ड पता लगा कि होगा, उसने तो अभी तक खान की बात नहीं की। जो इनका तुरफ का पता है वो सिविल नाफरमानी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी अगर ना चली और अगर चलाई गई तो नाकाम हो गई, जिसके कि बहुत चांसेस हैं, तो PTI और खान करेंगे क्या? नजम साकिब साहब, एक चीज मुझे यहाँ पे बताइएगा, अगर फर्ज करें ये मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम स्टेक होल्डर है, उस पर कोई असर पड़ेगा इसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद कमेटियां बना के बैठी हुई है, उनके तो अपने यानी मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के साथ, यानी कि नून के साथ। उनको तो अपने मसाइल पड़े हुए हैं, उनको सिंध का पानी तकसीम याद आ रहा है, उनको कमेटियां याद आ रही हैं, उनको वो सारा कुछ याद आ रहा है जो कि पहले हुआ था, जिसमें एक चीज़ ये भी है कि अब बारी हमारी है, अब 6-8 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, तो एक पेज पे तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। लिहाजा ये कहना कि पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ होगा वगैरह वगैरह, अगर ये मुज़ाकरात हुए तो आप नोट करेंगे कि यानी पीपल्स पार्टी के अगर 1-2 लोग इस तरफ बैठे हुए भी हुए तो वो ज़्यादातर खामोश रहेंगे और उनके माथे पे त्योरियां होंगी। नजम साकिब साहब, इसी पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया ना, ये सेनेट ने इंडोर्स किया, फिर आपकी नेशनल असेंबली ने इंडोर्स किया, तो जो कानून यहां से इंडोर्स हुआ, क्या उसका फैसला अब सड़कों पर होगा? ज़्यादातर फैसले तो ज़ौक ऐसा ही लगता है, या तो सुप्रीम कोर्ट में और इसाइनी बेंच में हो रहे हैं या फिर सड़कों पे हो रहे हैं। पार्लियामेंट में तो कुछ मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सवाए इसके कि उन दिनों जिन दिनों कि 26वीं आपकी तरमीम होनी थी पहली दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, जहाज़ चलते हैं और उनको इकट्ठा किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। अगर आप जमहूरियत को देखें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल की पाकिस्तान की जमहूरियत में मिसिंग हैं। मिसाल के तौर पे हर जमहूरियत का कोई भी हुकूमत है जिसमें पार्लियामेंट होती है, उसमें एक अपोजिशन होती है। मुझे ज़रा बता दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें अपोजिशन किधर है? सड़कों पे है ना, पार्लियामेंट में तो नहीं है। और सड़कों पे भी देख लें किस तरीके से वो गैर पार्लिमानी यानी किस्म के, जो कि हुकूमत क्लेम करती है कि ये आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में वो नहीं आते, पार्लियामेंट में हुकूमत बुला रही है, सड़कों पे फैसले हो रहे हैं और फिर आ जाके सुप्रीम कोर्ट में और उसमें भी फिर आईनी बेंच वगैरह। दूसरी बात यह है कि बुनियादी हुकूक की बात होती है किसी भी जमहूरी हुकूमत में, क्या आपके पहले सबसे बुनियादी हुकूक तो मिले। हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन के बुनियादी हुकूक जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कहाँ से ले जाके। ये जिस तरह के यानी आपने देखा कि कुछ लोग आते हैं वो पार्लियामेंटेरियन को ले जाते हैं साथ अपने, सुबह के यानी अलस सुबह नमाज फजर के वक्त, उनके अपने हुकूक की समझ नहीं आ रही, उनको खुद अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, तो वो अवाम के बुनियादी हुकूक को कैसे देखेंगे। फिर उसके बाद ये है कि अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये आदिल बाज़ई साहब के साथ यानी फॉर इंस्टेंस फ्लोर क्रॉसिंग पे ये हुआ वो हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी उनको बहाल करते हैं हम। समझ नहीं आ रही कुछ कि किस किस्म का सिस्टम जो है उसको डेवलप किया जा रहा है या उसको खराब किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट की जहां तक बात है, अब ये जो बात आपने की है यानी ये जो मदारिस वाली बात, देखिए ये इतना मुश्किल मसला होता नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं मौलाना साहब को वो आपको शायद बता सकेंगे। नंबर 1, जब 26वीं तरमीम होनी थी तो ये उनकी एक शिक थी जो उन्होंने मनवाई और उसके बाद वो 26वीं तरमीम जो है वो मंजूर हुई। अब ये है कि वो उनको ये पता नहीं था कि यानी जो सदर मुमलकत हैं वो उस पर लिख देंगे कि ये तो प्रोविंशियल मसला है, ये आ गया, नीचे आ गया। अब इसके वक्त वो मदारिस की आड़ में क्या मांग रहे हैं ये मुझे और आपको नहीं पता। उनको कहीं से कुछ कहा गया है ये मुझे और आपको नहीं पता। क्या वो वाकई यानी तहरीक इंसाफ के साथ मिलके कोई हंगामा करने वाले हैं, मुझे और आपको नहीं पता। हमारे यहां कोई एक डगर पे कोई चीज सही तरीके सलीके से जूं ही चलने लगती है कुछ मसला हो जाता है। अभी मुसीबत पड़ी हुई थी 26वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम हो गई, अब उसके बाद क्या है भाई?
تھوڑا سا چھری تلے دم لیں, دیکھیں تو صحیح حالات کیسے ہیں. لیکن نہیں, دیکھیے حکومت چل رہی ہے, اپوزیشن نہیں ہے, فیصلے سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, احتجاج کے ذریعے لوگ آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ پارلیمنٹ کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے ٹیچرز آ گئے, نرسیں آ گئی, ڈاکٹرز آ گئے, سارے کہتے ہیں جی ڈی چوک پہ جانا ہے. کیا ان کو اگر بھروسہ ہو اس بات کا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کوئی پارلیمنٹیرین اٹھائے گا اور عوام کے مسئلوں پہ بات ہوگی. اس وقت کی آخری بات, جی جب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے, بلکہ آپ پی ڈی ایم کا بھی عرصہ بیچ میں ڈال لیں, مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ عوام الناس کی, عوام کی خوشحالی فلاح و بہبود کے لیے کوئی آپ کو نظر آیا ہے سڑکوں پہ کہ جی مہنگائی بند کریں؟ وہ جماعت اسلام والی آئے تھے 4-5 دن کھانا پینا کھا کے وہ اللہ اللہ خیر صلاح چلے گئے. یہ سارے لوگ مہنگائی ختم کیوں نہیں کرتے؟ پارلیمنٹ میں بل پاس کریں کہ جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی ہم لوگ یعنی نہیں لیں گے اپنی تنخواہیں. کچھ اس طرح کی بات کریں نا. عوام آپ کو بھیجتی ہے, عوام کے لیے آپ آتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اور بعد میں پتہ لگتا ہے جی اس کو اقتدار چاہیے, یہ اقتدار دینا نہیں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. عوام کدھر ہے؟ تو جس پارلیمنٹ میں عوام کی بات نہیں ہو رہی, اس پارلیمنٹ کے وقار کی, اس کی عزت کی اور اس کے حساب کتاب کی کیا بات کر رہی ہے؟